اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ بابرکت ہے اور یہ عمل قرآنی سورت پر منحصر ہے جس کی بہت زیادہ فضیلتیں، برکات ہیں۔ اللہ پاک کی لاریب کتاب قرآن مجید میں آیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اللہ پاک کے اسم مبارک سے آغاز کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے حد کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کون سے ایسے نام ہیں دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا رہتا ہے لیکن حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ رحمان کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ اور اسی طرح اور کون سے فوائد ہیں، اس عمل کی برکت سے آپ کو وہ فوائد حاصل ہوں گے۔ تو میری بہنوں، وہ فائدہ نمبر 1، فراخی رزق کے لیے۔ ثواب کے علاوہ رزق کی فراخی کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعرات کے دن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدے، برکات حاصل ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہی کہ یہ عمل بالخصوص قرآنی سورت رحمان پر منحصر ہے، تو اس سورت کی بہت زیادہ فضیلتیں، برکات ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان اس انداز میں ہے کہ اس سورت کا نام سورت رحمت یا سورت نعمت رکھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سورت الرحمن سے شروع ہوئی، جو اللہ کا اسم مبارک ہے اور اس کی رحمت وسع کو بیان کرتا ہے، اور ختم ہوا خدائے ذوالجلال کے اس مبارک جملہ کے ذریعے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کا اپنے بندوں سے اقرار کیا، اور یہ آیت مبارک 31 مرتبہ اس سورت مبارک میں آئی ہے۔ یہ سارا سورت خداوند منان کی مخلوق نعمتوں کا باہم وابستہ ہے۔ اس کے پہلے حصے میں اللہ کی عظیم نعمتوں، خلقت تعلیم اور تربیت، حساب و میزان، انسان کے رواحی، وسائل اور ذرائع اور اس کے جسمانی اور روحانی غذاؤں کی گفتگو ہے، اور دوسرے میں جن و انس کی خلقت کی کیفیت کے مسائل کی وضاحت ہے۔ تیسرے حصے میں زمین آسمان میں جو اللہ کی آیات اور نشانیاں بیان ہیں۔ چوتھے حصے میں دنیاوی نعمتوں سے آگے بڑھ کر دوسرے جہان کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس کے پانچویں اور آخری حصے میں مجرمین کے انجام کی طرف ایک مختصر اشارہ ہے اور ان کو دردناک سزا کا ذکر ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس کے برعکس جنت کی نعمتوں کی تفصیل اور تشریح اس سورت مبارک میں بیان کی گئی۔ میری بہنوں، اس سورت کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک کے لیے عروس ہے اور عروس القرآن سورت رحمان ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص سورت رحمان کو پڑھے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے سلسلے میں اس کی کمزوری پر رحم کرے گا، اور نعمتوں کی شکر گزاری کا حق کہ جو اسے عطا کی گئی ہو خود ادا کرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں ہے
کہ جو شخص سورۃ رحمان کی تلاوت کرے اور جب یہ آیت مبارک فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی نیت سے پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ اسے فائدہ ضرور ہوگا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ رزق میں فراخی چاہتے ہیں تو اس کے لیے نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے رزق میں فراخی ہوگی اور آپ قرض سے نجات پا لیں گے، رزق میں کشادگی ہوگی۔ اسی طرح میری بہنوں اور بھائیوں، جو کوئی بلا ناگا سورۃ رحمان کو 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا اور بالخصوص جمعرات کے دن، تو رب تعالیٰ اسے غربت اور افلاس سے چھٹکارا دے گا۔ غربت، تنگ دستی، افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعہ کو نماز عشاء کے بعد جائے نماز پر بیٹھے اول آخر درود پاک پڑھے اور درمیان میں 10 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھے اور پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگے اور کسی سے بات چیت کیے بغیر یہ عمل یا وظیفہ کرے تو حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر اللہ کا بے انتہا انعام اور اکرام ہو جائے گا۔ اسی طرح دکان میں اگر ترقی کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کے لیے آپ 7 دن تک یہ عمل یا وظیفہ کریں۔ اس کے لیے آپ جمعرات کے دن سے شروع کریں اور مسلسل 7 دن تک سورۃ رحمان کو اپنی دکان پر اور دکان کے مال پر پڑھ کر دم کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کی دکان، آپ کے کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ اگر قرض سے نجات چاہتے ہیں تو قرض سے نجات پانے کے لیے بھی آپ یہ عمل یہ وظیفہ نماز کے بعد 1 مرتبہ جمعرات کے دن یہ عمل یہ وظیفہ لازم کریں۔ اس کے علاوہ جمعرات اور جمعہ کے دن بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کی برکت سے دکان میں ہر برکت ہوگی۔ ہر روز دکان کھولنے کے بعد اگر باوضو 1 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھی جائے تو کاروبار دنوں میں ہی ترقی کی منازل طے کر لے گا۔ اسی طرح اگر آپ اپنی دل کی تمام مرادوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو نماز فجر کے بعد کم سے کم 1 مرتبہ سورۃ رحمان کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پھیل ہو جائے گی، لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورۃ رحمان کا ورد کرنا ہوگا، جس کی برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔